औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। Here we are with another episode of Saturday Night Live, जिसमें हम डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ इज़म्स को। हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने किसी इज़म की वजह से इस्लाम के बारे में मनफी राय रखते हैं, दैट इज़ कि अगर आप नॉन मुस्लिम हैं और अगर आप मुस्लिम हैं और आप समझते हैं कि कोई और इज़म जैसे कि सेकुलरिज्म या लिबरलिज्म वो इस्लाम के साथ मुतसादम नहीं है, तो आइए यहाँ पे एक दोस्ताना अंदाज में बात करें। यही मकसद होता है गुफ्तगू का। हर बार की तरह सबसे पहले जो हमारे बहन भाई ज्वाइन कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि काइंडली बताइएगा अगर आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक नज़र आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आज के इब्तदाइये में दो एक बातें करेंगे और उसके बाद फिर हम जो लिंक है मैं वो पब्लिक कर देता हूँ। आज आपको पता है कि जो हालात हैं मिडल ईस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। जो 7 अक्टूबर को जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर गज़ा पे जो एक रिलेंटलेस किस्म का वहाँ पे नस्ल कुशी का सिलसिला शुरू हुआ, वो अब वहाँ से फैलते फैलते मिडल ईस्ट के बाकी हिस्सों तक जा रहा है, लबनान में जा रहा है। हसन नसरुल्लाह आज शहादत हुई। इससे पहले पेजर्स के ज़रिए और मुख्तलिफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए बहुत से लोगों की शहादतें हुई वहाँ पे। यानी कि ऐसा सिलसिला है तो ये बद से बदतर होता जा रहा है और हम हमेशा जो बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी है किसी भी तरह की उसको कंडेम करते आए हैं। एंड वी डू द सेम अगेन हियर। जो ये हो रहा है इससे दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। अगर आप ये समझते हैं कि जुल्म के ज़रिए आप लोगों को खामोश कर देंगे तो ये कोशिशें आपसे पहले बहुत से लोगों ने की हैं। ये तारीख़ का पैटर्न है कि जुल्म के ज़रिए आप कभी भी खामोश नहीं कर सकते अपनी ओपोजिशन को। उसके लिए आपको एक केस बिल्ड करना होगा, दिल जीतने होंगे। लेकिन अगर आप वायलेंस पे आए हुए हैं, तशद्दुद पे आए हुए हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपके पास दिल जीतने का तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक जुल्म है और आप इसलिए कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। लेकिन हज़ारों साल की इंसानी तारीख में ना इससे पहले ये हरबे कभी कामयाब हुए हैं और ना ये इस बार होंगे। बहर एज वी स्पीक दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बाकी इस वक्त हम लाइव हैं ट्विटर पे भी और लाइव हैं हम यूट्यूब पे भी। आप सब हजरात से दरख्वास्त है कि आपके वो दोस्त, वो जानने वाले जो आमतौर पे आपको तंग करते रहते हैं, आपको कहते रहते हैं कि आप देखो जनाब ये जो कुछ हो रहा है, फलां इज़्म जो है वो आपके इस्लाम से बेहतर है या इस्लामिक सिस्टम से बेहतर है एंड सो फोर्थ। इस तरह की जो बातें लोग करते रहते हैं, ये एक मौका है आपके लिए कि आप उनसे बात करें कि इस वक्त हमारी जो एक दरवेशाना बैठक है वो खुली हुई होती है, जिसमें हम दावत देते हैं सब लोगों को कि आइए बात करते हैं, देखते हैं कि आपके पास क्या है ऑफ़र करने को। अगर कुछ है ऐसा तो श्योर आइए बात करते हैं, नहीं है तो भाई आप हमें तंग ना किया करें। छोटा सा एक वाक़या है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता चलूँ, बड़े रिसेंटली इन दिनों का है, जिसमें एक साहिबा हैं, उन्होंने कुछ गलत बातें लिखी इस्लाम के हवाले से। मेरी एक पोस्ट के नीचे कुछ उन्होंने शेयरिंग वगैरह भी की। तो मेरी एक पॉलिसी है जो कि बड़ी सिंपल है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए भाई, इख्तलाफ करना आपका हक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इख्तलाफ करेंगे इस तरह से कि आपकी पोस्ट वगैरह कोई स्क्रीन शेयर है, अगर कुछ करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि आप इसको डिलीट कर दें। दूसरा ये है कि जो भी क्लेम आप इस्लाम के खिलाफ इस स्क्रीनशॉट के जरिए साबित करना चाहते हैं पब्लिकली उसको आप डिफेंड करें। और अगर आपको ये दोनों कबूल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको ब्लॉक कर देता हूँ। क्योंकि अगर आपने इस्लाम के खिलाफ गंदगी फैलानी है तो खुद मेहनत करें भाई, हम अपनी टाइमलाइंस आपके लिए जो है वो वक्फ नहीं कर सकते। तो खातून ने आगे से बड़े गुस्से में आके कहा कि हाँ मैं पता नहीं ये मैं वो इस तरह की बड़ी बातें उन्होंने कि हाँ मैं करूँगी। DMGC उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है स्पेसेस के हवाले से ट्विटर पे और नाउ एक्स। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप एक कन्वर्सेशन होल्ड करें। उन्होंने स्पेस भी रख ली, सारा कुछ हो गया। और हुआ ये खातून ने कहा मेरी तो जान को खतरा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब सारी आपकी जो और पोस्ट लोगों ने शेयर कर दी कि आप तो खुल्लम खुल्ला मज़ाहिब के खिलाफ, खुदा के खिलाफ पोस्ट करती हैं, कभी आपको जान को खतरा नहीं हुआ तो अचानक क्या हो गया। खैर जब टाइम आया उस गुफ्तगू का तो वो साहिबा आई और पीछे से क्यों ने सरगोशियों में कह रहा था कैसर साहब को कहो पता नहीं अस्सलाम वालेकुम या समथिंग लाइक दैट। आगे से उन्होंने बात रिपीट कर दी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, यानी कि ये कहो। आगे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। फिर उन्होंने कहा कि इसलिए कि मेरे कजन ने मना किया है। मेरे कजन ने मना किया। I was thinking what the hell people ये क्या हो रहा है भाई।
اس سے پہلے تو بہت دفعہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ یہ جو طبقہ ہے یہ چابی کے بغیر نہیں چلتا. لیکن یہ چابی صاحب یہاں پہ دو تھیوریز ہیں. ایک تو چابی والی تھیوری ہے کہ پیچھے سے کوئی چابی دے رہا ہے تو بس وہ کہہ رہی ہیں, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ ہے کوئی مرد ہی, اس نے کسی عورت کو کسی لڑکی کو تھوڑی دیر کے لیے شاید کہا کہ آؤ تم آ کے نا مائک پہ باتیں جلدی کر دو تاکہ پتہ چل جائے کہ تم لڑکی ہی ہو. اور یہ ہمارا تجربہ پہلے بھی ہے کہ عام طور پہ یہ جو الہادی باتیں اس طرح کی لوگ کرنے والے ہوتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی گاما شیدہ کوئی طرح کے نکلتا ہے, لیکن آگے بڑے انہوں نے خوبصورت سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں, شاعرانہ نام, کچھ عام لڑکیوں کے نام کہ عورت بن کے انٹائز کریں, اور یہ بات بعد میں عورت کی ایکوالٹی کی ہیں بائی دی وے. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی, جو میں نے کی. مجھے ایک چھوٹی سی ٹویک ہے وہ کر لینے دیجیے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارے ان لوگوں سے, ان پارٹیسپینٹ سے جنہوں نے جوائن کر لیا ہے ہمیں. And let me also tell you one thing کہ ابھی تک اختی نہیں آئی ہیں. You know what that means? اس کا مطلب یہ ہے کہ اختی کے آنے کا کہ آپ, میں مائنڈ نہیں کرتا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے بائی ہول مینز آپ آگے کریں, لیکن ان کے جو اصول ہیں, قواعد ہیں, وہ بڑے سخت ہیں, وہ مجھ پہ بھی لاگو ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ پہلے نان مسلمز ہیں ان سے بات کی جائے گی, نان مسلم سے بعد میں پھر جو مسلمز ہیں ان سے بات کی جائے گی. But so far as we are concerned for today, and so far ابھی تک وہ نہیں آئی ہیں. So let me go through to our first caller جن کا نام ہے بابر موگسی صاحب. موگسی صاحب بہت زیادہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا ہے. میں سید رضا صاحب کو لیتا ہوں, اتنی دیر میں آپ کائنڈلی فکس کیجئے, کسی کوائٹ ایریا میں چلے جائیں تاکہ آپ سے بات کرنے میں آسانی ہو. سید رضا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب, اللہ کا شکر جناب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. میں پچھلے کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے بات کر سکوں, اور دراصل میں آپ کے ویڈیوز کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں. آپ کے تمام جتنے بھی لائیو اسٹریمز ہیں اور سب جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہیں وہ میں بہت اچھی طرح فالو کرتا ہوں میں. تو دراصل میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں یہاں پہ ٹیکساس A&M یونیورسٹی میں, یو ایس میں. تو امریکن انجینئرنگ میں آپ کا جو ریوائولسٹ موومنٹ ہے اس کو جوائن کرنا چاہتا تھا. تو میں کافی کوشش کی کہ واٹس ایپ لنک آپ کا جو ہے اس سے جوائن کر سکوں یا کسی بھی طرح سے, لیکن کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی ایسا آسان طریقہ بتائیں کہ میں آپ کی جو ہے موومنٹ جوائن کر سکوں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ انجینئر مرزا اور دوسرے کے حوالے سے بھی یقیناً بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, لیکن ایک اہم جو ہے وہ پرسنالٹی ہے وہ ہے فیصل ورائچ. ان کے حوالے سے جو ہے وہ مطلب جو آپ کے جو آڈینس ہیں جو آپ کو سنتے ہیں, ایک انٹلیکچوئل آڈینس ہے, اس طرح کے آڈینس کو جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ فیصل ورائچ جیسے لوگ زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو اس میں وہ بہت ہی سافٹ جو ہے وہ مطلب اسپوکن آدمی ہے, تو جس کی وجہ سے وہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنے جیسے اپنے سیکولر جو تھاٹس ہیں اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو ان کی ویڈیوز جو ہے تھوڑا سا وہ مطلب اس پہ بھی آپ اپنا اگر وہ کریں اپنی آنسرز دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اگر آپ چاہیں تو میں اگر ممکن ان کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کبھی ای میل پہ آپ کو, جس میں آپ کو آسانی ہوگی ان کی ویڈیوز سننے کے بجائے ان کے کی پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن ہے کہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو کائنڈلی آپ اس کو بھی ریویو ضرور کیا کریں. جی ضرور, آپ ای میل مجھے کر دیجیے, میں ضرور دیکھوں گا. جو ریوائولسٹ کے حوالے سے آپ نے بات کہی, بہت سی ہم ٹیسٹنگ فیزز میں بہت سے انٹرنل ایکسپیریمنٹس وغیرہ کر رہے تھے اپنی ایپ کے حوالے سے. مچ آف دیٹ ورک از ڈن. انشاءاللہ بہت جلد ہم دوبارہ سے ایک پبلک کال دینے لگے ہیں جوائننگ کی, تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جوائن کرنا بہت اس میں آسان ہو جائے گا. ہم پہ یہ بات شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ 5 جنوری کو جو ہماری ممبرشپ تھی اس پہ ہمارے ان سیکولرز نے بہت روتھلیس طریقے سے میس رپورٹنگ کر کے تو بہت زیادہ اس کوز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. دیکھ لیں کتنے اچھے لوگ ہیں یہ تو آزادیوں کی بات ہے اور سب کا اپنا اپنا حق ہے. اور ایک ایسی آرگنائزیشن جو پاکستان میں
سائنس اور فلسفی اور جو کنٹمپریری ڈسپلنس ہیں ان کو پروموٹ کر رہی ہے اور ساتھ اسلام کی ریوائول کی بات کر رہی ہے. ان سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ ہمیں بڑی دقتیں ہوئیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے واٹس ایپ وغیرہ چھوڑ کے پھر اپنی ہم ایپ کی ڈیولپمنٹ کی طرف گئے اور وہ بنی, اور بہت سی اس میں پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں انٹرنل چیزیں بھی تھیں. ہمارے کالر تو چلے گئے لیکن میں چیز میں ایکسپلین کر دوں میں یہ, تو وہ ہمیں ایک دقت تھی شروع میں, لیکن اب وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو بہت جلد انشاءاللہ ہم کال دیں گے. دوسری آپ نے بات کہی فیصل بڑائی صاحب کے حوالے سے, تو دیکھیے میں یہ چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آزادی اظہار کا میں بہت پرپوننٹ ہوں. آئی ایبسلیوٹلی بلیو کہ پاکستان میں جو لوگ سیکولرزم لے کے آنا چاہتے ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ بات کریں. انفیکٹ یہ اچھی بات ہے کہ وہ ایک اس کا جو کیس ہے وہ ڈیولپ کریں اپنے ویڈیوز کے ذریعے, اپنے کنٹینٹ کے ذریعے, تاکہ دونوں طرف سے گفتگو آئے اور عوام کو بات سمجھ آ جائے کہ سیکولرزم اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. ہمیں مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہم پہ امپوز کرتے ہیں, جب ہماری مرضی نہیں ہوتی ہے. ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں کہ جو کہ اسلام سے متصادم ہوتے ہیں, وہ بھلے بینکوں میں سود کی صورت میں ہو, یا وہ میڈیا میں جو حرام کاری ہے اس کی صورت میں ہو, یا جو ایجوکیشن پالیسیز ہیں وہ اس طرح کی, یا جو ٹرانسجنڈرز ایکٹ اس طرح کے, بھئی آپ یہ نہ کریں. تو فیصل صاحب کا کچھ کنٹینٹ میں نے دیکھا ہے, بہت نالجبل آدمی ہیں, انفارمیشن اچھی پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جو سیکولرزم جس طرح سے وہ آہستہ آہستہ سیپ ان کرتے ہیں, دیٹ اوبویسلی از ناٹ اے گڈ تھنگ. تو اس کا جو طریقہ کار ہے کہ وہ اپنا کام کریں اور ہم اپنا کام کریں گے. جو ان کی باتیں سیکولرزم کے حوالے سے غلط ہیں اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ایک دو چیزیں میں نے ان کی دیکھی ہیں جہاں سے تھوڑی سی مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ بہرحال ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں لیکن پھر بھی جو حوالے وغیرہ دے رہے تھے جن کتابوں کے, وہ کوئی اکیڈیمکلی ساؤنڈ کتابیں نہیں ہیں. بہرحال پھر بھی فائن دیٹس از رائٹ, وہ کرتے رہیں. تو اس کا جو طریقہ کار ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے اپنا کنٹینٹ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں بابر مغزی صاحب, اگر انہوں نے اپنا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک کیا ہے. جی بابر صاحب السلام علیکم, انمیوٹ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت